الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلها: خلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليه، وتصفد فيه الشياطين، وفي رواية: ومردة الجن، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره عند انقضاء عمله. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وصفدت فيه الشياطين ومردة الجن. وفي رواية لأحمد: فينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. چند روز قبل یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے. جو پہلی امتیں جس سے نہیں نوازی گئی، انہی خصوصیات میں سے وہ 5 خصوصیات ہیں جو اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں اور جن کا تعلق اس ماہ مبارک ہے. ان 5 میں سے 3 ذکر کی گئی تھی، 2 باقی رہ گئی تھی. تو کل ایک ساتھی نے یاد دلایا تو آج یاد رہا، اور وہ حدیث دوبارہ پڑھ دی گئی آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو اس ماہ مبارک میں 5 خصوصیات عطا کی گئی ہیں، دی گئی ہیں، جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی، باوجود کہ روزہ ان کے اوپر بھی فرض تھا. وہ بھی روزے کی عبادت کرتی تھی اور اس طریقے سے اللہ کو راضی اور خوش کرتی تھی، لیکن اس امت کو 5 نوازشیں دی گئی. ان میں سے پہلی: خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے. اس پر گفتگو تفصیل سے ہوئی تھی. وتستغفر لهم الملائکۃ حتی یفطروا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے معزز اور مکرم بندے، عباد مکرمون، اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی مطیع اور فرما بردار، بہت ہی باوفا اور وفا شعار بندے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک پل بھی نافرمانی نہیں کرتے، نافرمانی کا تصور بھی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے، جو کام ان کو دیا جاتا ہے، اس کو بجا لاتے ہیں. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، انتہائی مؤدب. اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ میرے روزہ دار بندوں، میری روزہ دار بندیوں کے لیے استغفار کیا جائے.
چنانچہ وہ صبح صادق سے استغفار میں مشغول ہوتے ہیں اور افطار تک مسلسل استغفار میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے روزہ دار بندوں اور روزہ دار بندیوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تیسری نوازش جو اس امت کو خاص طور پر دی گئی، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، اللہ تبارک و تعالی ہر روز اپنی جنت کو آراستہ کرتے ہیں، سجاتے ہیں، اور جنت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یوشک عبادی الصالحون، جلد ہی میرے یہ روزہ دار بندے، میری یہ روزہ دار بندیاں، میرے یہ ایماندار اطاعت شعار فرما بردار نیکوکار متقی و پرہیزگار بندے اور بندیاں دنیا کی مشقتوں کو اپنے اوپر سے پیچھے ڈال کر کے تمہاری طرف آنے والے ہیں۔ اور چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ، جو ہی اس ماہ مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو جتنے شیاطین ہیں سب قید کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے سلسلت، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور زنجیروں میں جکڑ کر ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو جیل بنائی ہوگی وہاں وہ ڈال دیے جاتے ہوں۔ بعض روایات میں پڑھا کہ سمندر میں پھینک دیے جاتے، زنجیروں میں جکڑ کر کے سمندر میں پھینک دیے جاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نوازش ہے، بہت بڑا کرم ہے، ورنہ جیسے سال کے 11 مہینوں میں شیطان آزاد رہتا ہے اور شرارتیں کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کے انجیکشن مارتا رہتا ہے، غلط اور برے کاموں پر آمادہ کرتا رہتا ہے، اگر رمضان میں بھی اس کا وہی حال ہو، آزاد رہے، کھلا رہے، تو شاید ہم اس ماہ مبارک میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم نہ کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ صفدت الشیاطین، سارے شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور جکڑ کر کے قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، اس میں لکھا ہے صفدت الشیاطین ومردۃ الجن، شیاطین بھی قید کر دیے جاتے ہیں اور جناتوں میں جو سرکش اور بدماش بڑے بڑے ہیں ان کو بھی قید میں ڈال دیا جاتا ہے، تاکہ ہمارے بندے ان بدماشوں کے شر سے محفوظ رہیں اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ خیر اور بھلائی کے کام کر کے ہمارا قرب حاصل کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نوازش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو، اے میرے بندو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو بھی، تم اس کو دشمن سمجھو بھی، اس کی شرارتوں سے، اس کی بدماشیوں سے، اس کی مکاریوں سے، اس کی سازشوں سے اپنے آپ کو چوکنا رکھو، ہوشیار رکھو، اس کے دامے فریب میں مت آؤ اور اس سے دوستی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شخص شیطان کا کہا مانے گا اور اس کے کہے پر چلے گا فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ تو غلط، بے حیائی، غیر معقول اور برے کاموں ہی کا حکم دیتا ہے۔ جب اس کا کہا مانے گا تو غلط اور بے حیائی کے کام اور برے کام کرے گا، اور جب غلط اور برے کام کرے گا اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، اور جس سے اللہ ناراض ہوگا اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کا مظہر۔ تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور سرکش شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فلا يخلصون الى ما كانوا يخلصون في غيره، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بہکا نہیں سکتے اور ان کو غلط اور برے کاموں پر ڈال نہیں سکتے جیسا کہ غیر رمضان میں کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان جب قید کر دیا گیا، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، پھر بھی تو ہم گناہ کر لیتے ہیں، پھر بھی تو آدمی گناہ کرتا ہے اور بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے اور گناہ کے جذبات بھی اٹھتے ہیں، آدمی ارادہ بھی کرتا ہے،
طبیعت بھی لپکتی ہے، تو پھر ایسا کیوں؟ جب شیطان قید میں چلا گیا ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اس کے قید میں چلے جانے کے باوجود لوگ غلط کام اور بڑے سے بڑا برا کام کر لیتے ہیں؟ ہمارے استاد نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ 11 مہینے شیطان کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، چونکہ 11 مہینے وہ ہم سے چپکا رہا اور ہم اس سے چپکے رہے، اس کی ہر ٹیڑھی سیدھی کو مانتے رہے، اس کے ہر کہے پر چلتے رہے، تو اتنی جلدی تو اس کا اثر نہیں جائے گا۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے ایک پتھر ہے، اس کو آپ آگ میں ڈال دیں اور وہ پتھر اس آگ میں گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ رہے، جب آگ کا اثر خوب قبول کر لے پھر اس پتھر کو آپ آگ سے الگ کر دیجیے، گرم رہے گا نہیں رہے گا؟ اب آدمی یہ سوچے کہ اب تو آگ میں نہیں ہے، اب کیوں گرم ہے؟ چونکہ آپ کی صحبت میں ایک وقت تک رہ چکا ہے، لہذا اس کا اثر کچھ دیر تک رہے گا، ہاں کچھ دیر کے بعد وہ اثر ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے چونکہ ہم 11 مہینے شیطان ہمارے ساتھ رہ چکا ہے اور زہریلے انجیکشن لگا چکا ہے، اس لیے اب شیطان اگرچہ قید کر دیا گیا ہے لیکن اس کے 11 مہینے ساتھ رہنے کا اثر ظاہر ہوتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ جیسے یہ پتھر آگ سے نکال دیا گیا لیکن پھر بھی گرم۔ اور دوسرا دشمن تو بہت صورت ہمارے ساتھ، شیطان اگرچہ قید کر دیا گیا لیکن ہمارا جو دوسرا دشمن ہے جس کو نفس امارہ بالسوء کہا جاتا ہے، نفس امارہ بالسوء، ہمارا نفس، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعداء عدوک بین جنبیک، ان اعداء عدوک بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن تو تمہارے پہلو میں ہے، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلو میں ہے، جس کو نفس کہا جاتا ہے اور جس کو نفس امارہ بالسوء کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس آ رہے، راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالا، اپنی ضروریات صحابہ نے پوری کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ کی تربیت اور وعظ و نصیحت کا موقع ڈھونڈتے رہتے تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا رجعتم من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، تم لوگ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ رہے، تم لوگ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ رہے۔ صحابہ نے کہا وما الجہاد الاکبر یا رسول اللہ، کیا ہم جو جہاد کر کے آ رہے ہیں وہ چھوٹا جہاد ہے؟ جہاں دشمن کے مقابلے میں ہم اپنی جان کا نذرانہ لے کے گئے تھے اور یہ یقین نہیں تھا کہ بچ کے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، جہاں جان کی بازی لگائی جاتی ہے یہ چھوٹا جہاد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ چھوٹا جہاد ہے، کیوں؟ وہاں دشمن تمہارے سامنے ہے، تمہاری نگاہوں میں ہے، اور دشمن سے بچاؤ کا سامان تمہارے پاس موجود ہے، اور دشمن ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں ہے، گھنٹے 2 گھنٹے دن 2 دن 10 20 دن کے لیے تمہارے سامنے آیا ہے، تم جس طرح سے چاہو اس کا مقابلہ کر سکتے ہو اور اس کے حملوں سے اس کی شرارتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، تمہارے پاس بچاؤ کا سامان موجود ہے۔ لیکن یہ جو تمہارا نفس ہے یہ تو 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہے، تمہارا نفس ہے یہ 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہے، کب موقع پا کر کے انجیکشن مار دے گا کچھ پتہ نہیں۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر کی حسن بے مثال ہے، اور عنفوان شباب یعنی جوانی کا زمانہ، اور ملکہ مصر عاشق ہو گئی ہے، اور گناہ سے رکنے اور بچاؤ کا کوئی سامان موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہر قسم کی برائی سے وہ بچ گئے اور اپنے دامن عفت کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ لیکن کہتے کیا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، میں اپنے نفس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، اس کا کام ہی ہے برائی کا حکم کرنا۔ لامارۃ بالسوء، جو برائیوں کا ہر وقت اور ہر گھڑی
کثرت سے حکم کرنے والا، کثرت سے حکم کرنے والا، موقع کی تلاش میں رہتا ہے کب اس کو کس کھڈ میں گراؤں، کب اس کو کس کھڈ میں گراؤں اور کس وقت اور کس طرح سے اس کو رسوا اور ذلیل کروں۔ یہ نفس کا تقاضا ہوتا ہے، ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے کہ اس کی طبیعت میں کیسے کیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ نفس کہتے کسے؟ ایک تو روح، ایک جسم ہے ہمارا جو آپ کے سامنے ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایک روح، اور روح کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کی حقیقت پوچھ رہے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجیے روح یہ امر الہی ہے، امر الہی ہے۔ ہمارا یہ جسم خاکی ہے اور ہماری یہ روح سماوی ہے، عالمی ہے۔ اسی لیے اس جسم کی غذا اور دوا، چونکہ یہ خاکی ہے تو اس کی غذا اور دوا کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے کیا ہے، مٹی سے کیا ہے۔ روح چونکہ سماوی ہے اس لیے اس کی دوا اور غذا کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، ذکر اور تلاوت کی شکل میں۔ یہ روح کی غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے، اور اگر روح بیمار ہو جائے تو پھر اسی میں اس کی شفا بھی ہے۔ دو چیز ہو گئی۔ تیسری چیز نفس۔ نفس کیا چیز ہے؟ نفس کہتے ہیں انسان کے اندر پائی جانے والی وہ قوت، قوت شہوانیہ جو ایسی چیزوں کا تقاضا کرے جس کی شریعت اجازت نہیں۔ یہ نفس، نفس کہتے ہیں انسان کے اندر موجود وہ قوت طبیعیہ، قوت طبیعیہ جو اس سے ایسی چیز کا تقاضا کرے جو اس کو پسند ہو، جس کی طرف اس کی رغبت ہو، جس کی طرف وہ لپکے، جس کی طرف وہ بڑھے چڑھے، جس کو وہ چاہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں، شریعت کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی قوت کو نفس کہا جاتا ہے، اسی قوت کو نفس کہا جاتا ہے۔ اور جب آدمی اپنی اس قوت کو دباتا ہے، روزہ رکھ رہا ہے اسی قوت کو دبانے کے لیے، اسی کو کمزور کرنے کے لیے، اسی کو اپنے قابو اور اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے، تو پھر یہ قوت کمزور ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، پھر اس درجے میں پہنچ جاتی ہے کہ اس کا نام ہو جاتا ہے نفس لوامہ۔ پہلے کیا تھا؟ نفس امارہ تھا، لیکن جب آپ نے مجاہدہ کیا اور اس کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیا، آپ خود اس پر مسلط رہے اور اس کی لگام کو کس کے رکھا، اور جہاں بھی خلاف شرع اس نے کوئی تقاضا کیا اس کی گردن کو زمین میں رگڑ دیا، تو پھر وہ دھیرے دھیرے آپ کا فرما بردار ہو جائے گا، امارہ سے لوامہ میں بدل جائے گا۔ نفس لوامہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ نفس لوامہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خلاف شرع کوئی حرکت کر بیٹھے تو پھر وہ نفس کے تقاضے سے ہوتا ہے، لیکن پھر وہی نفس اس کو ملامت کرتا ہے، تم نے غلط کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے، چلو توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معافی مانگ، یہ تمہاری شان کے خلاف۔ اب یہ گناہ کرواتا بھی ہے، نفس کے تقاضے سے گناہ ہوتا ہے، اور پھر گناہ ہو جانے پر ندامت کے آنسو بھی بہانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آدمی بولتا ہے یار میرا نفس ملامت کر رہا ہے، یار میری طبیعت مجھ کو ملامت کر رہی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اردو میں ہم بولتے ہیں اپنی زبان، اسی کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ پھر جب آدمی مزید محنت اور مجاہدہ کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اللہ کی مرضیات پر چلتا رہتا ہے، چلتے رہنے کی کوشش کرتا ہے، نامرضیات سے بچتا ہے، بچتے رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر یہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ، نفس لوامہ کا تذکرہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ ہے نفس لوامہ۔ اور نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ نفس کیا ہوتا ہے؟ پھر جب اس پر مزید محنت کی جائے اور مجاہدہ کیا جائے اور اس کے تقاضوں کو دبایا جائے اور احکام خداوندی کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، تو پھر یہ نفس لوامہ جو تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اوامر پر مطمئن ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، یہی اس کی طبیعت بن جاتی ہے، یہی اس کی غذا بن جاتی ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے کا، نامرضیات سے بچنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور جب اس
رتبے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چل اپنے پیدا کرنے والے کے پاس، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تجھ سے تیرا رب راضی ہے، تیرا رب تجھ سے اس لیے راضی ہے کہ تیرے رب نے جو ذمہ داریاں دی تھی، جو احکام اور اوامر دیے تھے، تم نے اس کو پورا کیا اور اس کو پورا مطمئن رہا، اور جو نواہی و زواجر تھے اس سے تو بچتا رہا، اس لیے تجھ سے تیرا رب راضی ہے۔ اور تو اپنے رب سے کیوں راضی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی مرضیات پر چلنے، نامرضیات سے بچنے پر جن انعام و اکرام کا، الطاف و عنایات کا وعدہ تھا وہ پورا ہو رہا ہے، اس لیے تو بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ تو ہمارا یہ دوسرا دشمن کون ہے؟ نفس۔ شیطان قید کر دیا گیا اور پورے رمضان وہ قید رہے گا۔ نفس ہمارے ساتھ ہے، نفس کی لگام کو کسنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ روزہ رکھ کر کے، آداب کی رعایت کے ساتھ روزہ رکھ کر کے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرو، تاکہ آئندہ 11 مہینے تمہارے سامنے وہ سر نہ اٹھا سکے اور تجھ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ کروا سکے۔ دو چیز ہو گئی، بیان لمبا ہو رہا ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہو رہی۔ شیطان کو تو قید کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور سرکش جن کو بھی قید کر دیا گیا۔ اپنے نفس کو لگام دینے کے لیے، اس کو قابو میں کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دے دیا، لیکن ہوشیار رہیے گا، ہوشیار رہیے گا ان شیطانوں سے، ہوشیار رہیے گا ان شیطانوں سے جن کا تعلق انسانوں سے ہے، جن کا تعلق انسانوں سے ہے۔ اسی رمضان میں روزہ داروں کو عبادات سے، طاعات سے محروم کرنے کے لیے، روزہ داروں کے روزوں کو خراب کرنے کے لیے، افطار کے وقت دعا کرنا ہے اس سے محروم کرنے کے لیے، عشاء کے بعد تراویح پڑھنی ہے اس سے محروم کرنے کے لیے، آخر شب میں سحر کھانا ہے اور تہجد پڑھنی ہے، دعا کرنا اس سے محروم کرنے کے لیے ٹیلی ویژن پر کیسے کیسے ڈرامے آ رہے ہیں، کیسے کیسے ڈرامے آ رہے ہیں، کیسے کیسے پروگرام آ رہے ہیں، ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر، حتیٰ کہ آپ کے موبائل پر، اور ایک ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے، ایک پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے کہ اس کی اگلی قسط اس طرح کی ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کے اندر طلب پیدا ہو، اور اس قسم کے جتنے مسلسلات اور ڈرامے، اس قسم کے ایمان سوز، اخلاق سوز جتنے پروگرام ہیں وہ خاص طور پر ان اوقات سے پیش کیے جاتے۔ صبح کو آدمی مشغول رہتا اپنی ڈیوٹی پر، کام پر، اس وقت اس طرح کا کوئی پروگرام ٹیلی ویژن پر نہیں آیا، ریڈیو پر نہیں آیا، یا صبح کو لوگ سوتے رہتے ہیں، دن میں کچھ نہیں آئے گا، آئے گا کب؟ عصر کے بعد جو پڑھنے لکھنے کا وقت، افطار کے وقت آئے گا، جو دعا کا وقت ہے، اس وقت لوگ افطار کی دعا تک نہیں پڑھ پاتے۔ اس طرح سے سامنے ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، پروگرام چل رہا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، اور کھانا بھی کھا رہے، کھانا بھی کھا رہے، اور کتنے بد نصیب اور بدقسمت ایسے ہوتے ہیں کہ وہیں مصلی بچھا کے، اگر نمازی بھی ہیں تو وہیں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہی حال تراویح کے وقت بھی ہوتا ہے، یہی حال پوری رات چلتا رہتا ہے، تاکہ رات میں یہ سونے نہ پائے، تاکہ رات میں یہ عبادت نہ کرنے پائے، اور سحر کے وقت یہی ہوتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ شیطان ہے جن کا تعلق انسانوں سے ہے، جنہوں نے اس طرح کی چیزیں ترتیب دیں، پوری سال یہ کوشش کرتے رہتے صرف رمضان میں روزہ داروں کو رمضان کے خیرات و برکات سے دور رکھنے کے لیے، محروم رکھنے کے لیے۔ آپ کے موبائل میں دنیا جہان کی خرافات، پہلے کوئی آدمی فلم دیکھنا ہوتا تھا تو اپنے آپ کو فارغ کرتا تھا اور کہیں تھیٹر میں جاتا تھا اور 3 گھنٹہ وقت دیتا تھا، 10-20 روپے خرچ کرتا تھا، تب کہیں دیکھتا تھا، اور وہ بھی جو چاہتا تھا وہ نہیں دیکھ پاتا تھا، جو میسر ہوتی تھی وہ دیکھتا تھا۔ لیکن آج موبائل کی نحوست سے، نیٹ کی نحوست سے، ٹیلی ویژن کی نحوست سے، یہ جو کیبل وغیرہ ان کی نحوست سے دنیا جہان کی خرافات، دنیا جہان کی خرافات آپ کی جیب میں، دنیا جہان کی خرافات آپ کی جیب میں۔ بتائیے یہ کام شیطان نے کیا ہے؟ یہ کام آپ کے نفس نے کیا ہے؟ نہیں، یہ انسانوں نے کیا ہے۔ ان سے بڑا شیطان کوئی ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان سے بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ان سے بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس میں جو فرمایا
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اخیر میں فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. من الجنۃ والناس یعنی انسانی شیطان بھی ہیں اور انسانی شیطان بہت بڑی تعداد ہے. آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیں اپنے معاشرے اور ماحول پر آپ کو خیر کی طرف لانے والے کتنے ہیں اور آپ کو شر کی طرف لانے والے کتنے ہیں. اور کبھی کبھی اس طرح کا گناہ ہو جاتا ہے, اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے. معاف کیجیے گا, یہود و نصارہ کی سازش نہیں, ہماری بدماشی. کیبل انہوں نے ہمارے گھر میں خود لا کے لگایا گفٹ کے طور پر. ٹیلی ویژن اور اس طرح کی خرافاتی چیزیں ہمیں انہوں نے گفٹ کی ہیں. ہم پاگل, ہم دانا نہیں کھاتے. یہ کہہ کر کہ ہمیں چھٹی نہیں ملے گی کہ شیطان کی چال ہے, یہ کہہ کر ہمیں چھٹی نہیں ملے گی کہ یہود و نصارہ کی سازش ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ نہیں دی ہے. ان چیزوں کو اپنے گھروں میں ہم نے جگہ دی ہے نا, اس لیے ہم اس کے ذمہ دار. اگر ہماری بچیاں بگڑ رہی ہم ذمہ دار, ہمارے بچے بگڑ رہے ہم ذمہ دار, ہماری بیوی بگڑ رہی ہم ذمہ دار ہے. اور اگر ہم خود اس میں مبتلا ہیں تو ہمارے اوپر اس کا گناہ, سب کا گناہ ہمارے سر ہے. اس لیے بہت زیادہ بیدار مغزی کے ساتھ زندگی کا ایک ایک لمحہ, خاص طور پر اس ماہ مبارک کا ایک ایک لمحہ گزارنے کی ضرورت ہے. اگر ہم محروم رہ گئے اس ماہ مبارک کے خیرات برکات سے تو ہمارے اتنا بڑا شقی, ہمارے اتنا بڑا بدبخت اور ہمارا اتنا بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر شر سے حفاظت فرمائے, اپنی مرضیات پر چلائیں, نامرضیات سے بچائیں. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جھوم کر برس رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دامن مراد بھر لینے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مبارک میں آداب کی رعایت کے تحت روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں, تراویح پڑھنے کی, تہجد پڑھنے کی اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہر قسم کے خرافات سے, ہر قسم کی لغویات سے, ہر قسم کی بیہودہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے, پوری امت کی حفاظت فرمائیں. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھیں ایمان اور اعمال کے ساتھ رکھیں, جب دنیا سے لے جائیں خاص خیر نصیب فرمائیں. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.